یعنی آج سلطان العارفین، مرشد الطالبین، ہادی السالکین، سراج الکاملین، قدوۃ السالکین، راحت العاشقین، امام العلماء، فقیر الفقراء حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم مل کر انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جو بر صغیر میں 11ویں صدی ہجری کے انتہائی ممتاز صوفی شاعر و بزرگ ہیں، جن کی تمام تر تعلیمات و شاعری ناظرین آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے اپنی خوبصورت اسلوب اور عارفانہ کلام کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کے قلوب کی کیفیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا، بلکہ جن قلوب میں کفر کی تاریکی تھی انہیں نور الہی سے مکمل طور پہ منور کر دیا۔ فنافی ہو کی منزل پر فائز حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ صرف زمین پر ہی کھیتی نہیں کیا کرتے تھے ناظرین، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ انسانوں کے قلوب پر بھی کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، جن سے بنجر دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کھیتیاں اگ جایا کرتی تھیں۔ انسانیت کو ہو کے قریب لانے والے اور ہو ہی کے گرد گھمانے والے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گلشن کے وہ پھول ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پیارے ہیں، اور حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے راج دلارے بھی ہیں، جن کی ولادت سے پہلے ناظرین جن کی ولایت کی خوشخبری ان کی والدہ محترمہ کو دے دی گئی تھی، جو خود اپنے وقت کی ایک بہت عظیم ولیہ خاتون تھی، بلکہ یوں کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ باہو کو معرفت کے راستے کا مسافر بنانے اور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بنانے میں ان کی والدہ بی بی راستی محترمہ کا ایک بہت اہم ترین کردار ہے ناظرین۔ آنکھوں میں موجود ستاروں جیسی چمک اور چاند جیسی روشن پیشانی لیے حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ ایسے مادرزاد ولی تھے کہ آپ کی یہ عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہی آپ سر کو جھکا لیا کرتے تھے، لیکن اگر راستے میں چلتے ہوئے آپ کی نظر جو ہے اڑ جایا کرتی تھی اور آپ کسی کو اگر دیکھ لیا کرتے تھے تو اس کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہے، ایک عجیب سا نور ہے جو کہ براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ اگر آپ کی نظر کسی ہندو یا کسی غیر مسلم پر پڑ جاتی تو وہ اپنا مذہب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر مستغرق رہتے تھے ناظرین۔ آپ کی والدہ محترمہ کی طرح ذکر میں ہمیشہ آپ کا قلب جاری رہا کرتا تھا، آپ بہت ہی کم کسی ایک جگہ پر قیام پذیر ہوتے تھے، بس اللہ کا پیغام لیے پھرتے تھے ناظرین۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں ناظرین روحانی علم کا ایک سمندر موجزن تھا، فقر، تصوف، معرفت پر آپ کے ملفوظات کا ذخیرہ ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت جیسے مشکل اور نازک موضوعات پر ناظرین آپ نے کئی تصانیف لکھ ڈالی، آپ نے اپنی باطنی دولت اور روحانی نعمت کو کتابوں کی صورت میں قلم بند کر دیا اور اس طرح اپنے باطنی فیض کو طالبان حق اور صادقوں تک عام کر دیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی تعلیمات سے ناظرین ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، وہاں اپنی صوفیانہ شاعری کے ذریعے ہزاروں عقیدت مندوں کو عشق حقیقی کے اسرار و رموز سے بھی آشنا کر دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عربی فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ ناظرین وہ آپ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی عالمگیر شہرت کا سبب بنیادی طور پر آپ کی پنجابی شاعری بنا کہ نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں مفتی قاضی ہوں، نہ میرا دل دوزخ منگے، نہ شوق بہشتی راضی ہوں، نہ میں تری روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، باج وصال اللہ دے باہو، دنیا کوڑی بازی ہوں۔ آپ بظاہر فلسفیانہ مشغافیوں سے پرہیز کرتے اور سیدھی سیدھی ناظرین بات کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا کرتے۔